نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 18. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. الفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، يقال أيضا بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو وهو المهر. وعنه، اور انہی سے روایت ہے. کن سے؟ ابو ہریرہ سے. قال، کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من، جس نے، تصدق، صدقہ کیا، بعدل، برابر. عدل کہتے ہیں ترازو کے جو دو پارٹ ہوتے ہیں نا، اس میں ایک پارٹ کو عدل کہتے ہیں. تمرتن، ایک کھجور کے، من کسبن، کمائی میں سے، طیبن، پاکیزہ، ولا، اور نہیں، یقبل اللہ، قبول کرتا اللہ، الا الطیبہ، مگر پاکیزہ کو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، یقبلها، قبول کرتا ہے اس کو، بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، ثم، پھر، ثم یربیہا، بڑھاتا ہے اس کو، لصاحبہا، اس کے ساتھی یعنی اس کے مالک کے لیے، یعنی صاحب صدقہ. ہاں سے مراد صدقہ، صدقہ کرنے والے کے لیے. کما، جیسا کہ، یربی، پالتا ہے، احدکم، تم میں سے ایک، فلوہ، اپنے بچیرے کو، حتی، یہاں تک کہ، تکونا، وہ ہو جاتا ہے، مثل یا مانند، الجبل، پہاڑ کے. متفق علیہ. الفلو، فلو بفتح الفاء، فا کی فتح یعنی زبر کے ساتھ. فتح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھولنا. لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کھولنا. تو جب زبر آپ پڑھتے ہیں فا، تو منہ کیا ہوتا ہے؟ کھل جاتا ہے. وضم اللام، لام کی پیش کے ساتھ. ضم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جوڑنا، ملانا. اس میں ضم کر دو. کیا ہوتا ہے ضم کرنا؟ ملانا. تو پیش کب ادا ہوتا ہے؟ جب آپ دونوں ہونٹ ملا کر بس چھوٹا سا سوراخ اس میں رہنے دیتے. تو ضم اللام، یہ لفظی معنوں کی طرف لے جا رہی ہیں آپ کو. ضم اللام، لام کے پیش کے ساتھ، وتشدید الواو، اور واو کی شد کے ساتھ. شد کس سے ہوتا ہے؟ شدت سے. شد کا ایک معنی مضبوط کرنا ہوتا ہے. تو واو میں واو مل کے اس کو اور مضبوط کر، یعنی اور سختی کے ساتھ پھر اس کو شدت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. یقالو، کہا جاتا ہے، ایضاً، ایسے بھی، بکسر الفاء، فلو، فی، و اسکان اللام، اور لام کے سکون کے ساتھ. سکون جزم یعنی ٹھہر جانا. فل، و تخفیف الواو، واو بھی شد کے بغیر، یعنی فلو کی بجائے فل بھی کہا جاتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ المہر، گھوڑے کا بچہ. ٹھیک ہے. بچھیرا جس کو کہتے ہیں. بچھیرا گائے کے بچے کو نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بچیا. یہ بچھیرا ہے. بچھیرا گھوڑے کے بچے. سابق راوی سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص پاکیزہ حلال کی کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، پاک کمائی میں سے، جائز طریقے سے حاصل کی ہوئی کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، یا ایک کھجور کے برابر. عدل کا مطلب کیا؟ برابر. یہاں عدل، انصاف، برابری کو بھی کہتے ہیں نا. اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے. اللہ کے دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے بارے میں ایسا تصور نہیں قائم کرنا چاہیے جیسے انسانوں کے ہاتھ ہیں. وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی. تو پھر وہ اسے صاحب صدقہ کے لیے بڑھاتا رہتا ہے، یعنی اس کو زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے تم میں سے ایک شخص اپنے بچھیرے کو پالتا ہے اور بڑھاتا ہے، جیسے اس کی کیئر کرتا ہے. کبھی کسی نے کوئی پیٹ اور خاص طور پر گھوڑا پالا؟ کوئی ہے ایسا؟ کیونکہ اس میں ضرور کوئی مسئلہ ہے کہ گھوڑے ہی کو پالنے کی بات کی گئی. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے جیسے وہ کوئی اپنے بچے کو پالتا ہے اور بڑھاتا ہے. یعنی گھوڑا ایک قیمتی چیز بھی ہے. جیسے تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو پالتا ہے اور اس کو زیادہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور برابر صدقہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے. یعنی بڑھتے 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 قیامت کے دن وہ ایک کھجور آپ دیکھیں گے کہ پہاڑ بنی ہوئی ہے. اس وقت آپ سوچیں کاش ساری کھجوریں دے دیتے، جو دینے کو دل نہیں چاہتا. کیونکہ آج ہمیں اجر یا انجام نظر نہیں آتا نا، لہذا ہم کچھ کر نہیں پاتے. انسان کو جب فائدہ نظر آتا ہے تو آگے بڑھتا ہے. اب بات یہ کہ جس کا اللہ پر جتنا ایمان ہوگا، اعتماد ہوگا، بھروسہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ کیا ہوگا؟ عمل کا لیول بڑھتا جائے گا، اور جتنا وہ کم ہوگا اتنا ہی ڈاؤن ہو جائے گا. تو یہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے کی بات ہے. اس میں دو تین چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ کمائی حلال ہو، پاکیزہ ہو. ایک تو یہ ہے کہ ذریعہ بھی درست ہو. نمبر دو، جو چیز خرچ کر رہے ہیں وہ بھی صاف ستھری ہو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر آپ کسی کو کھجور دے رہے ہیں تو وہ کھجور بھی عمدہ ہو، اچھی ہو، کھانے کے قابل ہو، طیب، جسے دیکھ کے آپ کھانا چاہیں. ایسے نہیں کہ کوئی سڑی ہوئی چیز جو کوئی نہ گھر میں کھائے وہ جاؤ کسی کو دے آؤ. تو قیامت کے دن جیسا کرو گے ایسا بھرو گے، جو دیا وہی ملے گا نا. تو ایسے میں انسان جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے تو اپنی پاکیزہ، اچھی، عمدہ کمائی میں سے یا عمدہ چیز میں سے نکالے. تو جو شخص عمدہ چیز دے گا اس کا جزا بھی ویسی ہوگی. یہ ایسے ہی جیسے آپ عمدہ بیج ڈالتے ہیں نا زمین میں، تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا بیج جب ڈالا جاتا ہے تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ اچھی فصل نکلتی ہے، اچھا پودا نکلتا ہے. اور اگر آپ بیج ہی خراب ڈالیں تو نتیجہ بھی ویسا ہی نکلے گا. تو یہاں مشروط ہے جزا کس سے؟ نمبر ایک یہ کہ وہ طیب اور پاکیزہ ہو. دوسری بات یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوانٹٹی کتنی ہو، بے شک تھوڑی ہو، ایک کھجور ہو. لیکن ہم ایک کیوں نہیں دینا چاہتے؟ کیوں نہیں دیتے؟ لوگ کیا کہیں گے نا، یہی ہوتا ہے. پھر دیتے بھی ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یا یہاں اپنی تسکین کے لیے کہ لوگ خوش ہو جائیں کہ میں نے اس کے لیے یہ کیا، بے لوس ہو کر دیجئے. اس بات سے اوپر اٹھ جائے کہ لوگ کیا کہیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ رکاوٹ آ جاتی ہے نیکی میں. ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے، ہم دینا چاہتے، شرم کے مارے نہیں دیتے، کیا کہے گا. اصل نیکی تو وہی ہے کہ جس کو کرنے کے بعد لوگوں کی تعریف اور تنقید دونوں کو بھول جائیں. وہ کرے شرمندہ، ان کا تو کام یہی ہے، وہ تو یہی کریں گے. لیکن کیا ان کے یہ کرنے سے ہم کام روک دیں گے؟ ہم کون کون سے کام روکتے ہیں لوگوں کی باتوں سے؟ اچھا چلیے، دیتے ہوئے تو ہم اس لیے رک جاتے ہیں ہائے کوئی کیا کہے گا. جب کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے پھر سوچتے ہیں کوئی کیا کہے گا. عام طور پہ کم ہی سوچتے ہیں کوئی کیا کہے گا. جب کچھ لینا ہوتا ہے نا، چھیننا ہوتا ہے کسی سے،
اپنا حق عدالت میں بھی چلے جاتے ہیں، دنیا کے سامنے شہرت اپنی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں، بالکل نہیں ڈر لگتا، اخباروں میں آ جائے بے شک نہیں ڈر لگتا، لینے کی بات ہے نا، جب دینے کی بات آتی ہے تو پھر ہم صرف شرم کے مارے دینے سے رک جاتے ہیں۔ یہاں سکھایا کیا جا رہا ہے کہ تھوڑا دینے کو بھی غیر اہم نہ سمجھو، قیامت کے دن بہت بڑا کر کے تمہیں واپس لوٹایا جائے گا، اور ایسے جیسے ایک شخص اپنے بچھیرے کو پالتا ہے اور بڑھاتا ہے یہاں تک کہ کھجور برابر صدقہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ گویا دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو چیز ہمارے پاس رہ جاتی ہے وہ اتنی کی اتنی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ بھی خراب ہو جاتی، جو اللہ کے پاس چلی جاتی ہے وہ صرف جمع نہیں ہوتی، وہ بڑھتی ہے۔ یہ ہے اہم ترین سبق اس حدیث سے نکلتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ دینے میں اتنے آگے ہوتے ہیں اور دینے کے مختلف طریقے وہ جانتے ہیں، اور اس میں صرف مال نہیں اپنی جان اور وقت بھی لگاتے ہیں۔ یہاں کسی نے ایک واقعہ لکھ کے بھیجا تھا کسی کے بارے میں کہ ایک خاتون ہے جو غریبوں کی مدد کرتی ہیں، ان کے مدد کرنے کا انداز کیا ہے۔ یہ لگتے ہیں کہ اپنی ایک جاننے والی کی عملی زندگی کی مثال پیش کر رہی ہوں۔ صبح کے وقت وہ کاموں سے فارغ ہوتی ہیں تو اپنے مہمانوں کا انتظار کرتی ہیں۔ ان کے مہمان کینسر کے وہ مریض بچے ہیں جو اپنی ماؤں کے ساتھ دور دراز کے علاقوں، اندرون سندھ اور پاکستان کے انتہائی غریب علاقوں سے علاج کی غرض سے فاطمیز فاؤنڈیشن میں آتے ہیں، اور اس فاؤنڈیشن کے نزدیک ہی میری ان رشتہ دار کا گھر ہے۔ یہ ان بچوں اور ان کی ماؤں کے لیے کھانا پکاتی ہیں، آٹا گوندتی ہیں، پھر اگر ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تو تیاری رکھتی ہیں کہ جب آئیں تو یہ اپنے لیے خود پکائیں، یعنی اگر خود نہ کسی وجہ سے پکا سکیں تو چیزیں رکھ دیتی ہیں کہ وہ آ کے خود پکا لیں۔ اس غرض کے لیے انہوں نے اپنے صحن میں چولہا لگوایا ہوا ہے، یعنی گھر کے کچن سے الگ بھی چولہا لگوایا ہوا ہے کہ لوگ آ کے خود بھی کام کر سکیں، کام نہ رکے، جہاں ہر وقت 15، 20 اور 25 مہمانوں کا کھانا پکتا ہے اور کھلایا جاتا ہے۔ جب ان خاتون کی شادی ہوئی تو یہ بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، شوہر ٹیکسٹائل مل کے مالک تھے۔ اس وقت حالات بہت بہتر تھے، اور آج جب کہ مل بک چکی ہے حالات تنگ ہیں، لیکن ان کے معمول میں اس وقت سے لے کر آج تک کوئی فرق نہیں آیا۔ روتے سسکتے بچوں کی تیمارداری کرتی ہیں، فاؤنڈیشن میں جا کر بچوں سے ان کی خواہشات پوچھتی ہیں اور ان کو پورا کرتی ہیں، یعنی بچوں سے جا کر پوچھتی کیا دل چاہتا ہے تمہارا، کھلونے کپڑے وغیرہ لے کر گھر سے نکلتی ہیں، بچوں کو دیتی ہیں۔ کئی دفعہ جب پہنچتی ہیں تو بچے اپنی خواہش پوری کرنے سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے معمولات کسی کو نہیں بتاتی تھیں کہ یہ کیا کرتی ہیں۔ میں اس دفعہ کراچی گئی تو میری بہن نے یہ سب حالات بتایا اور کہا کہ میں بھی زبردستی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ ایک بستی میں جو کچی آبادی ہے وہاں بوڑھے میاں بیوی رہتے ہیں جن کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، ڈسیبلڈ ہیں۔ یہ وہاں جاتی ہیں جبکہ ان کے بچے والدین کے چڑچڑے پن کی وجہ سے ان کو چھوڑ گئے ہیں، وہ کسی کو پاس بھی نہیں آنے دیتے، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ وہاں آہستہ آہستہ چپکے سے ان کی جھونپڑی میں داخل ہوتی ہیں، وہ گالیاں دیتے رہتے ہیں، یہ ان کا بول و براز صاف کرتی ہیں، ان کو نہلاتی لاتی ہیں، کپڑے دھو کے صفائی کرتی ہیں اور گھر آ جاتی ہیں۔ پہلے بچوں کو بھیج کر اسکول یہ کام اپنے کرتی تھی، آج جبکہ اپنے بچے بیاہے گئے اور خود بڑی عمر کو پہنچ چکی ہیں لیکن معمول وہی ہے۔ ساتھ ہی میں اپنی والدہ کی مثال بھی پیش کروں گی کہ جو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں، ہر 3 ماہ بعد ان کے جوڑوں میں ٹیکا لگتا ہے، ورنہ وہ ہاتھ اوپر اٹھانے کے قابل نہیں، لیکن کچی بستیوں میں جاتی ہیں، خود جا کر ان کی مدد کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گھروں کی تنگ سیڑھیوں پہ چڑھتی ہیں کہ نہیں مجھے کچھ نہیں، یعنی مجھے کوئی دردیں نہیں، مجھے کام کرنے دو۔ اس عید پہ وہ کراچی گئی ہوئی تھی، وہاں سے فون کر کے کہتی ہیں میرے لوگوں کے لیے گوشت رکھنا، ان کے ہاں تو عید پہ بھی دال چڑھی ہوگی، میں آ کر بانٹوں گی۔ اپنے تن پر کپڑوں کا بالکل خیال نہیں رکھتی، جبکہ ہمیں اکثر یہ سننا پڑتا ہے کہ یہ کنجوس ہیں۔ تمہارے خاندان میں اس لیے بچت ہوتی ہے، والدہ کے منہ پر بھی لوگ ایسی باتیں کر کے جاتے ہیں کہ پرانے فیشن کے کپڑوں کی جان نہیں چھوڑتی ہو، گھر نہیں سجاتی ہو، کم از کم اپنا خیال تو رکھو، لیکن وہ کہتی ہے مجھے لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، جو کہتا ہے کہتا رہے۔ کیوں؟ یہ جذبہ اور یہ ہمت کب آتی ہے؟ جب انسان
خالص اللہ کے لیے کام کرنے لگتا ہے، لا یخافون لومۃ لائم، پھر اس کے اندر سے یہ خوف نکل جاتا ہے کہ لوگ مجھے تانا دیں گے کہ تمہارے کپڑے اچھے نہیں، کہ تم کنجوس ہو، لوگ مجھے کہیں گے کہ تمہارا گھر اچھا نہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے نہیں جیتا، پھر وہ ایک بڑے مقصد کے لیے جیتا ہے، اور اس مقصد سے ان کے اندر جو خوشی آتی ہے اور جو ایک اپنے رب کو پانا ملتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے جوڑوں کا درد بھی بھول جاتا ہے، اور وہ لوگوں کی گندگی کے اوپر بھی ناک بو نہیں چڑھاتا، اور وہ گالیاں کھا کے بھی کام کر سکتا ہے، گالیاں کھا کے بھی کام کر سکتا، کیونکہ اسے ان سے تو کچھ نہیں لینا نا، اپنے رب سے لینا ہے۔ تو اگر ایسی چند مثالیں بھی دنیا میں ہوں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے عمل کو لوگوں کے تابع رکھے ہوئے ہیں، وہ خوش ہوں تو ہم بھی تیز ہیں کام کرنے میں، وہ ناراض ہوں تو ہم کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، وہ تعریف کریں تو ہم میں تیزی آ جاتی ہے، وہ تنقید کریں تو ہمارا دل بجھ جاتا ہے، ہم نے جو کرنا ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے ارادے اور منصوبے بھی بدل ڈالتے ہیں۔ یہ کس قسم کا دین ہے اور کس قسم کا ایمان ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ذرے کے برابر بھی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کیا کام کریں، کہاں کریں، کیسے کریں۔ آپ نیت کر لیں اور ارادہ کر لیں، کام بہت ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دیتے۔ اب یہاں پر گھوڑے کے بچے کی بات کی گئی۔ جب اس روایت کو مزید دیکھا گیا تو ایک اور روایت میں فصیلہ کا لفظ آتا ہے جو اونٹ کے بچے کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں بہرحال بچھیرے کی بات ہے صحیح حدیث میں۔ اس میں جو تربیت یا گھوڑے کی ٹریننگ کی بات ہے اس کی معلومات دیکھتے ہیں۔ جانوروں کے ڈاکٹر R.M. ملر، ان کا کہنا ہے گو کہ گھوڑوں کو مدتوں سے سدھایا جاتا ہے، یعنی ان کی ٹریننگ کی جاتی، یہاں تربیت کی بات ہے نا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا جس کو امپرنٹ ٹریننگ کا نام دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے گھوڑے کو سدھانے، اسے انسانوں سے مانوس کرنے اور اسے ہینڈل کرنے میں آسانی ہو جاتی، اور ٹریننگ کے دوران ٹرینر کو چوٹیں بھی کم آتی۔ گھوڑے کو سدھانے کا یہ عمل اس کی پیدائش کے فوراً بعد شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے خاص نقطہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو لیتے ہی فوراً بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گھوڑے کے بچے کی تربیت کب سے شروع ہوتی ہے؟ جو ہی وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، جو ہی ڈلیور ہوتا ہے، سمجھ میں؟ اچھا، اس عمل میں پہلے مرحلے میں گھوڑے سے وہ چیزیں نکالتے ہیں جن سے وہ خوف کھاتا ہے، تو اس کی صفائی وغیرہ، اس کے اوپر سے علائشیں وغیرہ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ بڑھانے لگتے ہیں تو انسان کے دل کو سکون دے دیتے ہیں، وہ چیزیں اس سے دور کر دیتے ہیں جس سے وہ خرچ کر کے، صدقہ کر کے عام طور پہ خوف کھا رہا ہوتا ہے نا۔ بہرحال دوسرے مرحلے میں اسے وہ کام سکھاتے ہیں جو انہیں مطلوب ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کے کام آ سکے، اور گھوڑے کے اندر خوف کی بجائے سپردگی کا جذبہ آئے۔ اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کی ماں کی عادتوں میں کچھ ill mannered چیزیں ہیں تو وہ ڈلیوری سے کچھ عرصہ پہلے ماں کو لے آتے ہیں اور پہلے اس کو سدھاتے ہیں کہ اس کے اثرات بچے پہ نہ پڑیں، کیونکہ ماں بھی چاٹ کے صاف کرتی ہے نا بچے کو۔ تو جو بندہ اس گھوڑے کی پیدائش کے وقت موجود ہوتا ہے، گھوڑا ساری زندگی کے لیے اس کو پہچان جاتا ہے اور اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، ہاں؟ یعنی جیسے جدھر پھر وہ لگاتا ہے وہ ویسے ہی چلتا ہے۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ جس شخص کو گھوڑے کو سدھانا ہے، ٹریننگ دینی ہے، وہ اس وقت موجود ہو، اور وہ اس بچے سے نہیں، پہلے اس کی ماں سے ٹریننگ شروع کرے۔ ill mannered مائیں بچوں کے لیے ظالم ہیں، پہلے ان کی تربیت ہو تاکہ ان کی گود سے جو کچھ نکلے وہ بھی صحیح ہو۔ بہرحال یہ تو ایک الگ مسئلہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اس میں پہلا سیشن پیدائش کا پہلا گھنٹہ ہوتا ہے۔ گھوڑے کی ماں کو ڈلیوری سے پہلے ٹرینر کے پاس لایا جاتا ہے، اور بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے تو ڈس انفیکٹ کرنے کے بعد بچے کو نرمی سے مگر جلدی جلدی تولیے کے ساتھ رگڑتے ہیں، یعنی ٹرینر جو ہوتا ہے، یہاں تک کہ بچہ ریلیکس ہو جائے۔ اس کے لیے وہ انگلیاں بچے کے باہر کے کان، پھر کان کی نالیوں تک ڈالتے ہیں، یعنی وہ اندر تک اس کو صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد چہرہ، پھر اوپر کا ہونٹ، پھر اس نیچے کا حصہ یعنی منہ کے اوپر نیچے، پھر منہ، زبان اور نتنوں کو بھی رگڑتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ وہ سب چیزوں کی کیئر کرتا ہے ٹرینر۔
یہ سارا عمل 10 سے 15 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد آنکھیں، تھروٹ، پھر وہ سڈل والا حصہ، ٹانگیں وغیرہ، یہ سب اچھی طرح رگڑتے ہیں. پاؤں کے نیچے کے حصے پر بھی تھپکتے ہیں، پیڈل کرتے ہیں. اس کے بعد ماں کو بچے کے پاس لایا جاتا ہے. پہلا رول کس کا ہوتا ہے؟ ٹرینر کا ہوتا ہے، تاکہ وہ اسے سونگھے اور پھر اس کے بعد وہ اس سے مانوس ہو جائے. تو اس طرح وہ بچہ ماں اور ٹرینر دونوں سے بیک وقت مانوس ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. یعنی صدقے کا مالک کون تھا؟ انسان تھا نا. چلے وہ اس کی ماں صحیح، اس سے اب نکل کے وہ جا رہا ہے کسی اور کے پاس، اللہ کے نام پر دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو لیا اتنے پیار اور محبت کے ساتھ کہ اب اس کو فوراً سے بڑھانا شروع کر دیا اور اس کو نشو و نما دینی شروع کر دی. کہتے ہیں کہ اس وقت بعض لوگ نیو بورن کو بندوق کی آواز، پولیس کی سیٹی، اونچا میوزک وغیرہ بھی سناتے ہیں تاکہ وہ ان سے مانوس ہو جائے اور خوف نہ کھائے اور بدکے نہیں پھر آئندہ. دوسرا سیشن پیدائش کا دوسرا دن ہوتا ہے. اس وقت جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے دن جو عمل ہوتا ہے، ڈاکٹر ملر کہتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ یہ عمل پیدائش کے دوسرے دن بھی دہرایا جائے. اس کے لیے بچے کو اس کی ماں کے سامنے نوز ٹو نوز کی پوزیشن میں کھڑا کیا جاتا ہے. خاموشی سے وہ تمام ایریاز چیک کریں جن پہ کل عمل کیا گیا تھا. ناک اور کان میں انگلی ڈال کر دیکھیں اور جس حصے پہ محسوس ہو کہ ابھی وہ صاف نہیں ہوا، ڈی سینسٹائز نہیں ہوا، وہاں عمل کئی بار دہرائیں. اپنے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹیں اور زور سے دبائیں تاکہ اسے عادت ہو جائے. یہ عمل 15 منٹ تک دہرائیں. 45 دن کا ہو جائے تو اس کی ماں کے ساتھ ٹریلر میں ڈال کر رائڈ کے لیے اسے بھیج دیں اور پھر وہ جانوروں اور کتوں وغیرہ سے مانوس ہو. یہ سارا عمل ڈی سینسٹائزیشن کہلاتا ہے. ڈی سینسٹائز کا مطلب ہوتا ہے بری عادتوں کا چھڑانا. یعنی اس کی ساری آلائشیں وغیرہ جسمانی طور پر بھی اور ویسے بھی اس کے اندر سے خوف اور بزدلی اور وہ سب کچھ نکال دینا. اور جب وہ ان سب چیزوں سے نکل جاتا ہے تو اس کی تربیت اتنے اچھے سے ہوتی ہے کہ پھر بڑا ہو کر وہ بہترین کام کر سکتا ہے. تو یہ جو بچھیرے کی تربیت ہے یہ دوسرے جانوروں کی تربیت سے مختلف ہے، اور بچھیرے کو بڑا کرنا جو ہے ایک بالکل مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ایک اور انفارمیشن ہے کہ گھوڑے کے بچے کی پرورش کا وہ نقطہ جس کا تعلق اس حدیث سے ہے کہ گھوڑے کی عمر کافی لمبی ہوتی ہے، 100 سال، کئی 70 سال کے بھی ہوتے ہیں. گھوڑے کا بچہ 6 ماہ میں طاقتور ہو جاتا ہے. یعنی بہت جلدی اس کے اندر ایک قوت آ جاتی ہے، جلدی اس کی نشو نما ہو جاتی ہے. مالک کی پہچان، مالک کی وفاداری اور کسی چور اچکے کے ہاتھوں کی پہچان، ان سب باتوں کو پہچان جاتا ہے. 2 سال کی عمر تک وہ بے حد صحت مند، جوان اور تنومند اور بہترین طاقت کا مالک ہو جاتا ہے. عام طور پر جس طرح کے جانور ہیں وہ اتنی کم عمر میں اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہوتے، جبکہ 5 سال کی عمر ایک گھوڑے کی زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں وہ فل یعنی مکمل طور پر مزور اور طاقتور ہوتا ہے، جیسے اس کی پوری جوانی آ گئی. انسان کا بچہ 5 سال کی عمر میں ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ انسان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ 5 سال کی عمر میں پوری طرح جوان نہیں ہوتا، لیکن گھوڑا جو ہے وہ اتنی جلدی پرورش پا جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ چھوٹے سے صدقے کو بھی بہت جلد بہترین جزا دیتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر میں جو گھوڑا ہوتا ہے پہاڑ کی طاقت کی مانند بھی بنانا چاہیں تو اس کو اسی طرح کی ٹریننگ دے سکتے ہیں. اعلیٰ درجے کی اسے خوراک دینا ہوگی. ان 5 سالوں میں جتنی خوراک ہوگی اتنی ہی طاقت ہوگی. یہ اس کے مالک پہ منحصر ہے، جو ان سالوں میں جیسی کوالٹی کی خوراک دے گا ویسا ہی اس کے لیے گھوڑا تیار ہوگا. تو آپ بھی جتنے طیب مال سے اور اچھی نیت سے خرچ کریں گے پھر اتنا ہی وہ صدقہ زیادہ بڑھے گا. جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی ہی جزا بھی آپ کے صدقے کی زیادہ ہوگی. ایک اور کمنٹ ہے کہ گھوڑا باقی لائف سٹاک کی نسبت پالنا مشکل ہوتا ہے، احتیاط اور محنت کا کام ہے. اس کے استبل صاف نہ تو بیمار ہو جاتا ہے. پاؤں نیچے سم سے بھی صاف کرنے ہوتے ہیں ورنہ پیروں کے نیچے زخم بن جاتا ہے. میلا چارہ نہیں کھاتے، صرف ستھرا فریش چارہ کھاتا ہے. 1-1 2-2 گھنٹے کے بعد اس کے آگے رکھنا ہوتا ہے. سارا اکٹھا رکھ دیں تو صرف اوپر والا فریش کھائے گا، باقی چھوڑ کے بھوکا کھڑا رہے گا. جی طیب. ان کو پرسنل ٹچ چاہیے ہوتا ہے جو باقی مویشیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت سینسیٹیو صحت ہوتی ہے، بات بات پہ زکام، پیٹ خراب ہو جاتا ہے.
ایک ہارس لور نے کتاب لکھی آئی ہیٹ ہارسز، جس میں اس نے ان کو پالنے کی مشکلات لکھی. ورنہ تو حدیث میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے گھوڑے کی پیشانی سے خیر کو باندھ دیا ہے. گھوڑا دنیا کے ہر کلچر اور میتھولوجی میں پسندیدہ جانور ہے اور انتہائی وفادار ہوتا ہے. اگر رائڈر اس کو بھگائے تو بھاگتا چلا جائے گا، تھک کر مر جائے گا لیکن ریفیوز نہیں کرے گا. کتنی بڑی خوبی ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے والعادیات ضبحا کی جو مثال دی ہے تو اس میں گھوڑے بھی مراد لیے گئے. سردی گرمی دونوں سے بچانا پڑتا ہے. پسینہ زیادہ آ جائے تو ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے. کوئی کرخت انسان اوپر بیٹھ جائے اور مارے تو اس سے مہینہ بھر بھی ناراض رہتا ہے. باقاعدہ خوشامد کر کے منانا پڑتا ہے. بہت خوبصورت، نفیس اور میجسٹک جانور ہے. بہرحال صدقہ کر کے اس کی بھی حفاظت کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ بعد میں ریاکاری کریں تو اس سے کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.